اپنے بستر پر لیٹی نمیرہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاہینہ کیا اس رشتے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا ہوا؟ آپ کی نیند نہیں آ رہی کیا؟ نیند تو میری چلی گئی ہے، پر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ ہم سوچ رہے تھے کہ اب کی میری وجہ سے اب تک شادی نہیں کی۔ ہٹ پگلی، ایسا نہیں ہے، بڑوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے ہم تو ایک رشتہ سمجھ میں آ گیا ہے، اگر تم کہو تو بات کر آگے بڑھائیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب بھائی؟ ہم بھی تو سنیں۔ حمود؟ کیا حمود ہم سے کیوں کر شادی کرنے لگے؟ وہ تو بس لڑنے کا بہانہ چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے، جو محبت کرتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں۔ صبح وہ چپ چاپ اٹھ کر جاب کے لیے نکل گئی تھی، حالانکہ امی نے پوچھا بھی تھا کہ شاہینہ کہاں ہے؟ وہ جا چکی ہے۔ شام بھی اس کا یہی رویہ تھا، ایسا ہی تھا، وہ چھپی چھپی گھوم رہی تھی، مانو کسی سے نظریں چرا رہی ہو۔ اپی نے امی اور پھپھو سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، وہ سب بے حد خوش تھے۔ شاید ادھر آئے ہوئے تھے، اپی کے پاس بیٹھے وہ کہہ رہے تھے، ہاں بھائی، کچھ لوگ تو چھپے رستم میں نکلے۔ اشارہ ان کا میری طرف تھا۔ پھپھو شاید شادی کر کے اسے دبئی لے جانا چاہتی تھی۔ وصفی کا انجینئرنگ کا پہلا سال تھا، 2 سال بعد وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے گا، نمیرہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ جائے گی۔ ایسا سوچ امی اور دادی شاہینہ اور حمود کے رشتے کے لیے تیار ہو گئیں۔ شادی ابھی رسم و رواج سے ہوئی تھی۔ شاہینہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ امی بہت رو رہی تھی، بیٹا شاہینہ کا خیال رکھنا۔ موانی جان، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہم لوگ آتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نمیرہ کی ذمہ داری اب اور بھی بڑھ گئی تھی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا، کھانا پینا امی دیکھ لیتی تھی، صاف صفائی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام وصفی دیکھ لیتا۔ ہم جاب پر چلے جاتے، کام سب کے بڑھ گئے تھے۔ جب تک شاہد تھے گھر پر رونق رہا کرتی، پر اب وہ بھی جرمنی لوٹ رہے تھے۔ شاید وہ اتنے دنوں کے لیے ہی آئے تھے، بڑا برا لگ رہا تھا۔ کیا سوچ کر آئے تھے؟ وہ نمیرہ کو احساس دلا رہے تھے۔ پھوپھی اور شاہینہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ شاہینہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور افسوس کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ اپی تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ نمیرہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ سامنے امی بیٹھی ہوئی تھیں، پھر تو پورے وقت ان لوگوں کی ہی باتیں چلتی رہیں۔ کب انتظار پورا ہوا؟ ایک دن انہیں بھاری پڑ رہے تھے کہ وصفی کا انجینئرنگ پورا ہوا اور اسے سروس مل گئی۔ مجھے لگا تیز گرمی میں بارش ایسے ہوئی کہ میں اس میں سرابور ہو گئی، میرا پور بھیگ گیا ہو۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہم نے بھی شاہد کو بہت مس کیا تھا، وہ عاشق تھا ہمارا، روز فون پہ گھنٹوں باتیں کرتا، ہم اسے کیسے مس نہ کرتے۔ سب کچھ میری سوچ کے موافق ہی ہو رہا تھا کہ ایک دن اچانک سے فون آیا کہ شاہینہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہم سب سے رخصت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کوئی جیسے اپنے ہوش میں ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے گھر سے گھر بھرا ہوا تھا۔ پھپھو اور حمود کا بھی کچھ یہی حال تھا، رو رو کر وہ لوگ بتا رہے تھے۔ سبھی ہم لوگوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ وقت اور حالات کے بیچ انسان تو بس پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اس وقت بات کو 1 مہینہ گزر گئے تھے۔ پھپھو دونوں بچوں کو لے کر حمود کے ساتھ آئی ہوئی تھی، امی سے لپٹ بہت رو رہی تھی۔ حمود بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے، شیونگ بڑھی ہوئی تھی، چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا، معلوم ہوتا اپنا بھی خیال نہیں رہتا۔ بچے دونوں ہی بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہے تھے۔ بیٹی تو بالکل شاہینہ کی ہی پرچھائی تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گود میں لے لیا، دل کو جیسے میرے سکون ملا۔ کچھ دنوں میں بچے ہم سے گھل مل گئے تھے، ایک خالہ ہی ماں جیسا پیار بچوں کو دے سکتی ہے۔ مجھے اتنا سکون ملتا جب میں بچوں کو گود لیتی، جیسے میری شاہینہ میرے پاس ہو۔ پھپھو اور حمود بہت خوش ہو جاتے۔ ایک دن پھپھو
امی سے باتیں کر رہی تھی۔ بھابھی ایک بات کہیں، برا نہ مانیے گا۔ کیا کہیں؟ کیا کہو؟ امی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمود کی شادی ہم نمیرہ سے کر دیں، بچوں کو ماں کا پیار ملے گا، حمود اپنا نہ یہی کوئی کاروبار کر لیں گے۔ اگر نمیرہ کو پریشانی نہ ہو تو بھابھی ہمیں حمود اور بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بات کریں گے۔ بس صفی اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، بلکہ اسے تو رہ رہ کر پھپھو پہ غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ بات سوچی کیسے؟ مانا کہ وہ شاہینہ اپی کے بچے ہیں، پر نمیرہ اپی اپنی قربانی کیسے دے سکتی ہیں، جبکہ شاہد بھائی کی اس کی بچپن سے شادی طے ہے۔ انہوں نے اب تک قربانی ہی تو دی ہے۔ نمیرہ اسے امی بات بھی کی تھی، امی ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے۔ شاہد آ چکے تھے، تبھی اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شاہد کو ایک پارک میں بلایا۔ شام 5 بجے وہ ایک ہی جگہ پہنچ گئے تھے۔ نمیرہ بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ شاہد، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، امید ہے تم میری بات سمجھ سکو گے۔ پھپھو نے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی بہو بنانا چاہ رہی ہیں۔ نمیرہ، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ تمہارے لیے یہ بات آسان ہو سکتی ہے، پر میرے لیے نہیں۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ شاہد، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ایک اچھی بیوی تو مل سکتی ہے، پر بچوں کو ایک اچھی ماں نہیں مل سکتی۔ پھر کچھ دیر یوں ہی سناٹا طاری رہا۔ وہ کچھ دیر اسی باتوں میں الجھے رہے۔ آخر میں شاہد نے کہا، تمہیں جو بھی کرنا ہو کرو، بس جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اس کے بعد 10 دنوں تک گھر میں سناٹا ہی رہا، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کیا۔ ہاں، پھپھو نے ضرور کہا، بیٹا نمیرہ، ایک بار بچوں اور میرے حمود کا منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اکثر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ کیا کریں؟ اے پاک پروردگار، ہم پر رحم کر، ہم کو صحیح راستہ دکھا۔ حمود سے شادی کے بعد امی کو بھی میرا ساتھ مل جائے گا۔ آخر کار اس نے اپنا فیصلہ سب کو سنا دیا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، بچے اور ہم امی آپ کے پاس رہیں گے۔ پھپھو اپنے چھوٹے بیٹے سفیان کے ساتھ شاہد، ہم لوگ اب تک دوست کی طرح رہ رہے تھے اور اب بھی ہم تمہاری دوست بن کر رہیں گے نہ چاہتے ہیں۔ کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ وہ اپنا ہاتھ بطور دوستی بڑھاتی ہے جسے وہ منظور کر لیتا ہے۔